ایز اے اسٹوڈنٹ باہر رہنے کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں، اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اسٹوری سٹارٹ ہوتی ہے 2017 سے، جو کہ میری زندگی کا بہت امپورٹنٹ سال تھا، جس میں نے پاکستان کی ایک ٹاپ یونیورسٹی سے بیچلرز کیا، ڈگری ختم کرتے ہی امریکن کمپنی میں جاب سٹارٹ کر دی، ڈالرز میں پیسے آنا شروع ہو گئے، پارٹی سین ہو گیا، ساتھ میں فری لانسنگ بھی شروع کر دی، زندگی واز اسموتھ۔ اور اگر اتنا ہی پارٹی سین تھا تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں وہ سب چھوڑ چھاڑ کے باہر آؤں ایک بالکل نئے انوائرمنٹ میں اور اپنی زندگی پھر سے سٹارٹ کروں۔ اگر مجھے پڑھنا ہی تھا تو میں پاکستان میں پڑھ لیتا۔ Why didn't I pursue my masters in Pakistan؟ اور ایسی کیا چیز تھی کہ I decided to come to Germany for my further studies؟ لیکن ابھی لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ پچھلے 4 سالوں میں جرمنی میں رہتے ہوئے میں نے کیا سیکھا، کہ باہر پڑھنے کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں، تاکہ آپ کو بھی تو پتہ لگے کہ ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ تو لیٹس گیٹ انٹو اٹ۔ فرسٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فائدے، جس میں نمبر 1 فائدہ ہے اسٹوڈنٹ اور پروفیشنل لائف کا، جس میں سب سے بڑا امپیکٹ آپ کا اسٹوڈنٹ اور پروفیشنل لائف پر آتا ہے۔ کیونکہ میں کمپیوٹر سائنس کا بندہ ہوں اور میری فیلڈ پیورلی ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ہے، اپڈیٹڈ ٹولز اور ریسورسز پر کام کرنا جرمنی میں زیادہ آسان ہے، کیونکہ یہاں پر ریسرچ پر اچھا خاصا فوکس کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کی پروفیشنل لائف پر بہت پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر بڑی کمپنیز جیسے Amazon، گوگل، اسپوٹیفائی، فیس بک کے یہاں پر آفسز ہیں، اور کیونکہ ان ساری کمپنیز کے یہاں پر آفسز ہوتے ہیں تو ان کمپنیز میں جاب کرنا کمپیریٹیولی زیادہ آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ اگر آپ پاکستان میں ہو۔ نمبر 2 از اباؤٹ پرسنالٹی۔ آپ کو اپنے پوٹینشیل کو فلی ڈسکور کرنے کا موقع ملتا ہے، بیکاز یو آر ان اے کمپلیٹلی نیو انوائرمنٹ۔ آپ کو اپنے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، فار ایگزامپل کھانا خود بنانا پڑتا ہے، کپڑے خود دھونے پڑتے ہیں، کمرہ خود صاف کرنا پڑتا ہے، سارے مسئلوں سے خود نکلنا پڑتا ہے، اینڈ یو ٹیسٹ یور ٹرو لمٹ۔ اور یہ سب کرتے کرتے ایک بہت بڑی چیز کی جگہ آپ کو بنانی پڑتی ہے کہ مختلف نظریوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جگہ بنانی پڑتی ہے، کہ اگر کوئی آپ سے الگ ہے ضروری نہیں کہ وہ غلط ہو۔ سو اوور آل آپ کا پرسپیکٹو بہت میچور ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 از اباؤٹ انڈیپینڈنس۔ انڈیپینڈنٹ لائف اسٹائل اور روٹین ہم سب کو چاہیے ہوتا ہے، اور پاکستان میں جب اپنی فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم گھر پہ ہوتے ہیں کبھی امی کہتی ہیں باہر سے یہ لا کے دے دو، بہن بھائی کہتے ہیں میرا یہ کام کر دو، میرا وہ کام کر دو، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن اکیلے رہنے میں آپ کو سب چیزیں ری رائٹ کرنی پڑتی ہیں، پوری زندگی اور لائف اسٹائل پھر سے لکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو کون سا کام کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے۔ آئی ول گیو یو اے ویری فنی ایگزامپل کہ میری امی کو یہ بات بڑی ویئرڈ لگتی ہے کہ میں اپنی لانڈری، اپنے کپڑے جو ہیں وہ 4 ہفتے یا 6 ہفتے بعد دھوتا ہوں۔ کیا ضرورت ہے ہر ہفتے کپڑے دھونے کی؟ میری ایک باسکٹ ہے، اس میں کپڑے بھرتے رہتا ہوں، جب وہ باسکٹ بھر جاتی ہے میں وہ سارے کپڑے ایک ساتھ دھو لیتا ہوں۔ سمپل۔ سو لیونگ انڈیپینڈنٹلی گیوز یو اے لاٹ آف فریڈم کہ آپ کو کب کام کیوں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور اپنی اون ولنگ اور ٹائم نکال کے کرنا ہے۔ فورتھ پوائنٹ از اباؤٹ گیٹنگ ٹو نو نیو پیپل، لینگویج اینڈ کلچر۔ اتنا سب سیکھنے کو ملتا ہے کہ دنیا کی دوسری سائڈ کے لوگ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، اور آپ کو بہت سارے کلچرل شاکس بھی ملتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل جرمنی میں سنڈیز کو ایوری تھنگ از کلوزڈ، ایون گروسری شاپس آر کلوزڈ۔ تو اگر آپ کو دودھ لینا ہے وہ آپ کو سنڈے کو نہیں مل سکتا، وہ آپ کو منڈے کو ہی ملے گا، سیٹرڈے کو ہی مل جائے گا، بٹ سنڈے کو ایوری تھنگ ول بی کلوزڈ۔ سیکنڈ، میں نے اسلام کو ایک نئے نظریے سے دیکھا، کیونکہ اسلام کا ایک ورژن ہے جو کہ ہم انڈو پاک میں فالو کرتے ہیں، اور دوسرا ورژن وہ ہے جو کہ ٹرکش، افریقن یا عربی مسلمان فالو کرتے ہیں۔ اس میں کوئی صحیح یا غلط نہیں ہے، ان کی ایک اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہماری ہے۔ اینڈ آف کورس لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یورپ میں آپ کو بہت سارے کھانے اور لینگویجز کی ورائٹی بھی ملتی ہے، سارے ملکوں میں اپنی لینگویج بولی جاتی ہے اور ہر جگہ وہی لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے۔ جیسے جرمنی میں رہنے کے لیے جرمن آنا بہت ضروری ہے، اور کھانوں کی ورائٹی کی تو آپ بات ہی نہ کریں، کیونکہ آلموسٹ ہر ملک کے کھانے کے آپشنز آپ کو ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5 از اباؤٹ فیملی۔ اب پاکستان والی فیملی تو یہاں پہ ہوتی نہیں ہے، اما ابا، بھائی بہن، آفس کولیگز یا وہ سارے دوست جن کے ساتھ آپ چائے پہ بیٹھتے ہیں شام میں، وہ سارے لوگ تو یہاں پہ نہیں ہیں۔ سو ہیئر یو ہیو ٹو فائنڈ لائک مائنڈیڈ پیپل۔ اب چاہے وہ آپ کے ملک سے ہوں نہ ہوں، آپ کو نئے لوگوں کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے کامن چیزیں فائنڈ کرنی پڑتی ہیں، اور آپ کو اس کمفرٹ زون سے باہر نکل کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ سو یو میک نیو کنیکشنز، یو میٹ اے لاٹ آف نیو پیپل فرام آل اراؤنڈ دی ورلڈ اینڈ یو لرن سو مچ۔ لکیلی ہیئر آئی ہیو اے لاٹ آف IBA فرینڈس، تو ان سے میں یہاں پہ مل لیتا ہوں، ہم لوگ عید پہ ملتے ہیں، ایونٹس پہ جاتے ہیں، ساتھ ٹرپس پہ جاتے ہیں، تو دیٹ از کوائٹ نائس۔ سو اوور آل یو فائنڈ اے فیملی اوے فرام یور ایکچوئل فیملی، اینڈ دیٹ از آف کورس ویری نائس ایز ویل۔ اب جہاں فائدے ہیں وہاں ڈیفینیٹلی نقصانات بھی ہوں گے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دیر از اے ریلیجس انڈیفرنس، ریلیجن سے دوری۔ جس طرح برانچز اپنے روٹ سے نکل کر جتنا دور جاتی ہیں اتنا پھیل جاتی ہیں، اکثر اسی طرح لوگ باہر کے ملکوں میں جا کے اپنے ریلیجن سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو صحیح اور غلط پاکستان میں تھا وہ باہر آ کے ایک نئی ڈیفینیشن اختیار کر چکا ہے، اور اب یہاں پر کوئی یاد دلانے والا بھی نہیں ہوتا، اور اس طرح اکثر اپنے بلیفز پر اسٹرانگ رہنا ایک آپشن بن جاتا ہے۔ اور سیکنڈلی حلال کھانوں کی اویلیبلٹی اکثر کم ہوتی ہے، اسپیشلی ان کنٹریز جہاں پر انگلش فرسٹ لینگویج نہیں ہوتی۔ سو اف یو آر اسٹڈیئنگ ابراڈ اور لیونگ ابراڈ، آپ کو اس چیز کا بھی بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔
सेकंड नेगेटिव पॉइंट इज होम सिकनेस, फैमिली से दूरी। फैमिली क्योंकि अब आपसे दूर होती है, सो इट्स नॉट इजी स्टेइंग अवे फ्रॉम देम, और फिर आपको किसी तरह दो जिंदगियां मैनेज करनी पड़ती हैं, एक उस फैमिली के साथ जो कि आपकी पाकिस्तान में है और दूसरी फैमिली ऑफ फ्रेंड्स जो कि यहाँ पर हैं। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज सम कल्चरल गैप वेयर यू मिस द अपनाइयत जो कि आपको एक्चुअल अपने घर पाकिस्तान में मिलती है। और क्योंकि यहाँ पर ऑफ कोर्स आप दूसरे मुल्क के लोगों के साथ भी रहते हैं, तो आपको थोड़ा प्रिकॉशियस रहना पड़ता है कि मैं कोई ऐसा काम ना कर दूं या मैं कोई ऐसी बात ना कह दूं जो कि सामने वाले को बुरी लग जाए। एंड थर्ड डेफिनेटली देयर इज अकेलापन, क्योंकि पहले से ही आपकी गिनती के कुछ दोस्त होते हैं और अक्सर वो डिफरेंट शहरों में भी रहते हैं, और वो आपको हर वक्त तो मिल नहीं सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि अक्सर वो डिफरेंट शहरों में भी रहते हैं और अपनी जिंदगी है उनकी। और कभी कभार आपको ये लगता है कि उस इंसान से सिर्फ फोन में बात करना इज नॉट इनफ, कभी कभार उसको इन प्रेजेंस फिजिकली उससे मिलना भी चाहिए, और अक्सर आप फिजिकल प्रेजेंस को मिस भी करते हैं। थर्ड नेगेटिव पॉइंट इज चेंज इन वैल्यूज एंड मॉरल्स। बाहर रहने से आपका नजरिया पाकिस्तान की जिंदगी के हवाले से बहुत तब्दील हो जाता है, और इसमें पहली चीज ये है कि आप पाकिस्तान की हर चीज में नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं कि दुबई में तो ये अच्छा है, कनाडा में तो ये अच्छा है, जर्मनी में तो ये फायदे हैं, और पाकिस्तान की जिंदगी को आप एक हकारत की नजर से देखना शुरू कर देते हैं। दूसरा ये कि आपको अपनी फैमिली और रिलेशंस को भी चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल लोगों को यहाँ पे अपनी स्पेस चाहिए होती है, आफ्टर 18 उनको इंडिपेंडेंट होना होता है, ओल्ड एज की नॉर्मलाइजेशन होती है, महरम और नामहरम में फर्क थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें आप किसी और के कल्चर को अपने कल्चर के साथ नॉर्मलाइज करना शुरू कर देते हैं। एंड आई थिंक दिस इज अ नेगेटिव थिंग। साथ में ये ग्रोथ का पार्ट भी है, बट ओवरऑल ये इसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी आता है आपकी जिंदगी में। वैसे तो मैं आपको बहुत सारे फायदे और नुकसान गिनवा सकता हूँ बाहर पढ़ने के, बट इट रियली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उस एक्सपीरियंस को कितना अच्छा बनाते हैं। वैसे आपको मुश्किलात आएंगी, आपको बहुत मुश्किल होगी अक्सर कोप अप करने में, बट मेरे ख्याल से बाहर पढ़ने जाना, काम करने जाना इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, और इसमें आपकी पर्सनैलिटी के बहुत फायदे होते हैं। आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं, और आपको नए नए कल्चर्स के बारे में पता भी लगता है। अगर आपको जर्मनी पढ़ने या काम करने आना है तो देयर इज अ वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि अगर आप बाहर पढ़ने या काम करने आना चाहते हैं तो किस तरह आप वो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, सो डेफिनेटली लाइक इट, शेयर इट विद योर लव्ड वंस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।